الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي درود شریف اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور حدیث کے حوالے سے ایمان کی بقا اور تحفظ کے عنوان پر کچھ عرض کیا گیا تھا، اور موجودہ حالات ایمان کے تعلق سے جس طرح کے چل رہے ہیں، ان حالات میں ہم اپنے ایمان کی بقا اور تحفظ کس طرح کر پائیں، اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالی گئی تھی، اور سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ آج ضرورت اس بات کی ہے، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت کو زندہ کریں، اور ایمان کے تعلق سے جس طرح انہوں نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کے ایک سوال کیا تھا، بڑا ہی معرکۃ الآرا سوال تھا،
جس کا ذکر قرآن کریم کے پہلے پارے میں موجود ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ اس پوری آیت کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹوں سے سوال اور بیٹوں کا جواب سب کچھ موجود ہے۔ انہوں نے سوال کیا تھا کہ اے میرے بیٹو، میرے بعد تم کس کی پرستش کرو گے؟ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ مقصد یہ تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے بعد تم خدا نخواستہ دین سے پھر جاؤ، غیر اللہ کی پرستش کرنے لگو۔ بیک زبان تمام بیٹوں نے یہی کہا تھا، نعبد الہک، اے ابا ہم آپ ہی کے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور وہی معبود جو آپ کے آباء و اجداد کے بھی، یعنی خدائے وحدہ لا شریک ہی کی ہم جیسے آج عبادت کر رہے ہیں، آئندہ بھی ہم اسی کی عبادت کرتے رہیں گے اور اسی پر اپنا ایمان قائم و دائم رکھیں گے، اس سے انحراف نہیں کریں گے۔ تو اس واقعے کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے گھر، پریوار، اہل و عیال کے سامنے یہی سوال رکھیں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس دین پہ قائم رہو گے؟ آیا اسی دین پر رہو گے جس پر ہم لوگ ایک زمانے سے باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں اور تم بھی اس پر ہو، یا بعد میں اس دین سے انحراف کر لو گے؟ ضرورت ہے اس بات کی، کیونکہ جو اس وقت حالات ہمارے سامنے موجود ہیں، میں نے ہلکی سی روشنی ڈالی تھی گزشتہ جمعہ کہ کس طریقے سے ہماری ایمان کو سلب کیا جا رہا ہے، ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی ترکیبیں اور پلاننگ اور پروگرام طرح طرح کے بنائے جا رہے ہیں۔ مرتد بنانے کا جو منظم پروگرام چل رہا ہے، اور افسوس کے بہت حد تک اس کے اندر یہ شرپسند عناصر کامیاب بھی ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور ایک منظم سازش کے تحت ہمارے نوجوان لڑکوں سے زیادہ ہماری نوجوان لڑکیوں، بہنوں، بیٹیوں کو نشانہ بنانے کی ناپاک کوشش چل رہی ہے۔ اب کیسے کیسے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ پہلے محبت کے جال میں پھنسایا جاتا ہے، تعلقات استوار کیے جاتے ہیں، ساتھ میں گھومنے پھرنے اور ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہماری بہن بیٹیاں جال میں بہت آسانی سے پھنس جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا انجام دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو وہ مرتد ہوتی ہیں اور دوسرے اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ یہ سب واقعات عام طور سے ہمارے اس ملک کے اندر رونما ہو رہے ہیں۔
ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ ایسے ایسے علاقے ہیں آج جہاں پہ مسلمان موجود، لیکن انہیں دین کی بات بتلانے والا کوئی نہیں۔ جو دشمنان اسلام ہیں منظم طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں، اپنی رقموں کو، اپنے پیسوں کو، اپنی دولت کو لگا رہے ہیں، اور لگانے کے بعد ان غریب اور جاہل مسلمانوں کے اندر رہ کر محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، ان کی دوا، ان کی تعلیم، ان کی دیگر بنیادی ضروریات کا پورا انتظام کرنے کے بعد اس کے عوض میں ان کے ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے۔ ایک زمانے سے یہ چل رہا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اور اس جمہوری ملک کے اندر یہ ایسی چیز ہے کہ اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس ملک کے آئین کے اندر اس بات کی کھلی آزادی ہے کہ ہر مذہب والا اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت کر سکتا ہے، سب کو آزادی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سارے لوگ اس قانون کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا کام کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں؟ کیا ہمارا دین حق پہ نہیں؟ کیا اس میں کوئی شک شبہ ہے کہ ہمارا دین بالکل کامل اور مکمل ہے؟ تو پھر ہم دوسروں کے ساتھ جا کر، دوسروں کے درمیان جا کر اپنے دین کی اشاعت کرنا تو دور، ہم خود اپنے بھائیوں کے ایمان کو بھی نہیں بچا پا رہے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی لاپرواہی اور غفلت اور افسوس کی بات ہے۔ ہمارے رہتے ہوئے دوسرے ہمارے بھائیوں کے ایمان کو چھین لیں اور ہم خاموش تماشائی بنے رہیں، اس سے بڑا جرم اللہ کے یہاں اور کیا ہو سکتا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، غیروں کے اندر جا کر ہم دعوت کا کام نہیں کر سکتے اور نہیں کر رہے، لیکن جو اپنے ہیں، اپنے جو مسلمان بھائی ہیں، کم سے کم ان کا تو ایمان بچانے کی کوشش کیا جائے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ شہروں کے اندر بڑے بڑے مدارس ہیں، پورا انتظام ہے، اور لوگ شہروں کے اندر چل رہے مدارس کو لوگ بھرپور تعاون پیش کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات، ہونا بھی چاہیے، لیکن کیا دیہاتوں کے اندر چلنے والے جو مکاتب ہیں اور چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں، ان کو پروان چڑھانے اور ان کو ترقی کی منزل پر پہنچانے کی ذمہ داری ہماری نہیں، کسی اور کی ہے کیا؟ کیا مدارس جو شہر کے اندر کام کر رہے ہیں اور جس مقصد کے تحت ان مدارس کا وجود عمل میں آیا تھا، وہ مقاصد ان دیہاتوں کے اندر قائم مدارس پورے نہیں کر پا رہے؟ آج کیا یہ صورتحال ہمارے سامنے نہیں ہے؟ میں بہت تلخ تجربہ اس وقت اپنا بتلا رہا ہوں کہ ہمارے شہر کے اندر رہنے والے جو مالدار طبقے کے لوگ ہیں، ان کے یہاں اپنے شہر کے یا صوبے کے یا ملک کے بڑے نامچین اور بہت بڑے چوٹی کے ادارے کے
سفیر اور چندہ اتارنے والے اگر آ جاتے ہیں تو ہم ان کی بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں، اپنی گدی پر بڑے احترام سے بیٹھاتے ہیں اور ان کا مطالبہ ہو نہ ہو خود سے ہم بڑھا کر ہم پیسے انہیں دیتے ہیں۔ بہت بڑے مدرسے سے آئے ہوئے ہیں، بہت مشہور مدرسوں سے آئے ہوئے ہیں، لیکن انہی کے یہاں انہی کی گدی پر اگر بالکل در دیہات سے کوئی آدمی بیگ لے کر آتا ہے مدرسے کا چندہ وصولنے کے لیے، جس مدرسے کے اندر کوئی آمدنی کا خاص ذریعہ نہیں ہے، وہ بیچارہ آپ کے ہی چندے کی امید پر وہ آیا ہے کہ آپ ہی لوگوں کے چندے پر وہ مدرسہ ہمارا چلے گا، لیکن جب وہ آیا ہے اس کے پاس معتبر مستند علماء کرام کے تصدیق نامے بھی موجود ہیں، مشہور اداروں کی طرف سے جاری کیے گئے تصدیق نامے بھی موجود ہیں، لیکن اس طریقے کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کے اندر چلنے والے مدارس و مکاتب سے آنے والے سفراء کو اولاً تو اپنے گھر کے اندر آنے کی جلدی اجازت ہی نہیں ملتی، لیکن اگر کسی طریقے سے حاجی صاحب اور فلاں صاحب اور سیٹھ صاحب تک رسائی ہو بھی گئی تو درجنوں ایسے سوالات ان سے کیے جاتے ہیں کہ آدمی تو وہیں سے بالکل مایوس ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور بہت سارے جرح اور بحث و تمحیص کے بعد اگر دیا بھی تو بس بالکل معمولی رقم، ارے بھائی چلو جاؤ، 1500 روپیہ دے بھی دیا تو سمجھ لو بہت بڑا احسان کیا۔ میرے دوستو بزرگوں، میں یہ نہیں کہتا کہ بڑے مدارس کو چندے نہ دیے جائیں، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ چھوٹے مدارس سے آنے والے جو چندہ لینے وصولی کرنے والے ان کی جانچ پڑتال بھی نہ کی جائے، بالکل جانچ پڑتال ہونی چاہیے، صحیح آدمی چندہ لینے آیا ہے کہ نہیں آیا ہے اس کی جانچ بالکل ہونی چاہیے، اور بڑے مدارس کے بھی چندے ملیں، اور جانچ پڑتال کے بعد جب چھوٹے مدارس و مکاتب کے لوگوں کے بارے میں پتہ چل جائے کہ نہیں ٹھیک ہے مدرسہ چل رہا ہے، اچھے لوگ ہیں، معتبر لوگ ہیں، تو ان مکاتب کو جو دیہاتوں کے اندر چلنے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو بھی حوصلہ ان کا بڑھایا جائے، اتنا بھرپور ان کا تعاون کیا جائے کہ وہ بہت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے سکیں۔ آج اس کی ضرورت ہے، اور ہم اپنا جیسے ہر چیز میں اپنا ایک بجٹ بناتے ہیں، آج اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہمارا کچھ بجٹ، ہمارے اخراجات کا کچھ حصہ اور ہمارا کچھ بجٹ ان چھوٹے چھوٹے مدارس اور مکاتب اور مدارس کے لیے بھی ہونا چاہیے، جہاں پہ مکاتب اسی لیے قائم کیے گئے ہیں کہ علماء وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے بچوں کو دین کی بات سکھلائیں، اور جو بھی یہ خدمت انجام دے گا ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی پیٹ رکھتا ہے، اس کے بھی بال بچے ہیں، جب وہ یہ خدمات انجام دے گا تو اس کے گھر کے بال بچوں کی کفالت کون کرے گا؟ اس لیے عمدہ اور بہترین اور اعلیٰ قسم کی ان کی خدمت ہونی چاہیے، تنخواہ کی شکل میں،
تاکہ وہ بہت سارے تفکرات سے بے فکر ہو کر جو ذمہ داری انہیں دی گئی ہے وہ بحسن خوبی انجام دیں۔ یہ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم ان دیہاتوں کے اندر چلنے والے مکاتب اور چھوٹے چھوٹے مدارس کی ذمہ داریوں کو ہم اپنے اوپر لیں اور ہم ان کی ضروریات کو پوری کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ بغیر پیسے کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور جن علاقوں کے اندر مدارس اور مکاتب بالکل نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے دیہات ہیں، سینکڑوں مسلمانوں کے مکانات ہیں، لیکن ایک بھی مکتب اور مدرسہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہاں کے لوگوں کو دین کی بنیادی باتیں معلوم ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ دین کی یہ بنیادی باتیں مدرسوں اور مکتبوں ہی کے ذریعے تو ان لوگوں کو حاصل ہوں گی، تو جہاں جہاں نہیں ہیں انہیں قائم کیا جائے، اور اس کے لیے بھی مستقل بجٹ بنانے کی ضرورت ہے، تب ہم جا کر خود اپنا بھی ایمان بچا پائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال اور پورے برادران اسلام کا بھی ایمان بچانے میں کامیاب ہو سکیں گے، جو کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ خود ہم اپنے ایمان کی بھی بقا و تحفظ کی فکر کریں اور اپنے برادران اسلام کے بارے میں بھی ہم دیکھیں، کیونکہ یہ شروع سے ہمارے ذمے یہ کیا گیا دعوت کا کام، اللہ کی طرف بلانے کا کام، یہ ہماری ابتدائی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ ہم اس سے کبھی بھی یہ کہہ کر خالی نہیں ہو سکتے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دونوں ذمہ داریاں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جن لوگوں کے اندر ایمان ہے ہی نہیں، حکمت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے جو اصول اور ضابطے ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ اللہ تعالیٰ کا بتلایا ہوا اصول اور ضابطہ ہے، اس ضابطے کو پیش نظر رکھیں۔ ایک تو ان لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے، اور دوسرا طریقہ جو اپنے ہی برادران اسلام جن کے بارے میں یہ یقین ہو چکا ہے کہ اب یہ برائے نام مسلمان رہ گئے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اب وہ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور مرتد ہونے کے بالکل قریب ہو چکے ہیں یا ہو ہی چکے ہیں، تو ان کے درمیان بھی جا کر اپنا کام کرنا، یہ دونوں ہماری ذمہ داریاں۔ تو آج کے بعد سے ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم اس ذمہ داری کو محسوس کریں گے، اور ذمہ داری کا احساس ہو جانے کے بعد ہمارے اوپر کیا عائد ہوتا ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ شہر کے اندر چلنے والے جو مدارس ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے، ان کی بھی ضروریات ہم پوری کریں گے، اور دیہاتوں کے اندر جو مدارس جہاں نہیں ہیں ہم ان مدارس کو وہاں کم سے کم مکتب قائم کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جن جن علاقوں کے اندر مکتب رہے ہیں، چھوٹے مدرسے ہی صحیح رہے ہیں، تو کم سے کم اس مکتب اور مدرسے کے ذریعے سے وہاں کے بچوں کو کلمہ تو کم سے کم پڑھنے کا سلیقہ آ گیا ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ کلمہ ہے۔ دین کی کچھ بنیادی باتیں تو وہ کم سے کم ان مدرسوں مکتبوں کے ذریعے سیکھ چکے ہیں۔ نماز کا طریقہ اگر انہیں معلوم ہے تو ان مکتبوں اور مدرسوں کی برکت سے معلوم ہے، روزے کے ضروری مسائل اور
نکاح، طلاق، حتیٰ کہ ایمان کی جو بنیادی جو چیزیں ہیں جن کے اوپر یقین رکھنے کے بعد، جن کو ہم اپنی زبان میں عقائد کہتے ہیں، تو جب عقائد کن کن چیزوں پر کیا کیا ہونے چاہیے اللہ کے تعلق سے، رسول کے تعلق سے، یہ جب عقائد جب ہمارے صحیح نہیں ہوں گے تو ہمارا ایمان بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تو عقائد کی بھی اصلاح کہاں سے ہوگی؟ ظاہر ہے کہ انہی مدرسوں سے ہوگی، انہی مکتبوں سے ہوگی۔ اور جن جن علاقوں کے اندر بڑے بڑے علاقے ہیں، اچھی خاصی مسلم آبادی ہے، لیکن پورے علاقے کے اندر ایک بھی مکتب مدرسہ نہیں ہے، وہاں کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں دین کی بنیادی باتیں ایک دم پتہ نہیں۔ بس مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئے تو اپنے آپ کو وہ مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمان نام رکھ لیا، اور شادی بیاہ کا موقع آیا، موت ہوئی تو مسلمانوں کے اصول و ضابطے کے مطابق کام ہو گیا، باقی کوئی پرواہ نہیں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہے نہیں ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ دین کی اور بنیادی باتیں معلوم ہیں کہ نہیں ہیں، انہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ حتیٰ کہ انہیں اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ آدمی اگر ہمارے درمیان کا دنیا سے چلا گیا، رخصت ہو گیا، تو اس کو کفن کیسے پہنایا جائے، اس کو غسل کیسے دلایا جائے، اس کی جنازے کی نماز کیسے پڑھی جائے۔ ایسے بھی واقعات سامنے آئے ہیں کہ پورے علاقے کے اندر ایک بھی دین کا مسئلہ بتانے والا نہیں رہا، تو وہاں اگر موت ہوئی ہے تو لوگ اس بات کی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے مردے کو دفن کرنے کے بجائے جلا دیا۔ کیوں جلایا؟ بھائی ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں کہ ہم کیا کریں، کیسے غسل دیں، کیسے جنازہ پڑھیں، کیسے کیا کریں کیا نہ کریں، اس لیے ہمیں یہی سمجھ میں آیا۔ آج بھی اتنی ترقی یافتہ دور کے اندر ہماری زندگی گزرنے کے باوجود جب دور دیہات علاقوں میں چلے جاؤ، آج بھی اس طریقے کے لوگ ملتے ہیں کہ بس نام کے مسلمان ہیں، دین کے تعلق سے ایک بھی بات انہیں معلوم نہیں۔ وضو کرنے کا صحیح طریقہ انہیں بتلانے والا کوئی نہیں، ان کا کلمہ صحیح نہیں، حتیٰ کہ کلمہ طیبہ بھی جو ہے، کلمہ طیب جو پہلا کلمہ ہے وہ بھی انہیں نہیں پتہ۔ تو کیا ہم سے پوچھ نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں؟ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ؟ سن لو، تم میں کا ہر آدمی ایک چرواہے کے طور پر ہے، اور تم میں کا ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ چرواہے سے مثال کیوں دی؟ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی مقرر ہوتا ہے شہر کے تمام جانوروں کو لے جا کر گھاٹ پہ نہلاتا ہے، دھلاتا ہے، چراتا ہے، صبح لے جاتا ہے اور شام کو ان کے مالکوں تک ان جانوروں کو پہنچا دیتا ہے۔ اب جانور صحیح سالم گھر پہ آئے تب تو ٹھیک، کوئی جانور غائب ہو گیا، کسی جانور کو چوٹ آ گئی، کسی جانور کا پیر ٹوٹا، کوئی جانور زیادہ زخمی ہو گیا، تو کیا اس جانور کا مالک اس جانور سے پوچھتا ہے کہ بتا تجھے چوٹ کیوں آئی، کیسے تو زخمی ہوا؟
بھئی وہ تو جانور ہے، وہ کیا آپ کی بات سنے گا سمجھے گا؟ پوچھ کس سے ہوتی ہے؟ اسی سے پوچھ ہوتی ہے جو آپ کے جانوروں کو لے کر گیا۔ بول یہ ہمارا جانور غائب کیسے ہوا، زخمی کیسے ہوا، چوٹ کیسے آئی، یہ ہوا وہ ہوا، کیسے ہوا؟ اب وہ چرواہا ذمہ دار ہوتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ بے نہیں وہی حال ہمارا اور آپ کا بھی ہے کہ ہم میں کا ہر وہ شخص جس کو دین کی باتیں معلوم ہیں، اس کی ذمہ داری ہے کہ دین کی باتوں کو ایک دوسرے تک پہنچائے، جہاں بھی جا رہا ہو ان تک پہنچائے، اور اگر ان تک جا کر پہنچانے کی وسعت نہیں ہے تو جو لوگ اس کام سے لگے ہوئے ہیں کم سے کم ان کی حوصلہ افزائی کرے، مال کی ضرورت ہے مال خرچ کرے، اور وقت کی ضرورت پڑے وقت لگائے، جس طریقے سے بھی ممکن ہو اس کام میں اپنے آپ کو لگانے کی ذمہ داری ہر ایک محسوس کرے۔ یہ ہے آج کے حالات میں تمام ان لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری جن کو دین کی کچھ معلومات ہے۔ یہ حالات کا، موجودہ حالات کا ایک بہت بڑا تقاضا ہے کہ ہم ان تک دین کو پہنچائیں، اور خاص طور سے ان علاقوں کے اندر جہاں پہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، مال اور دولت کی لالچ میں وہ اپنے ایمان کو رخصت کر رہے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے یہاں زکوٰۃ کا فنڈ ہوتا ہے، ہمارے یہاں زکوٰۃ کا فنڈ ہوتا ہے، ہم اپنے زکوٰۃ کے پیسوں کو ان دیہاتوں کے اندر جا کر اس طرح کے مسکینوں اور غریبوں کے ہم کیوں نہ مدد کریں؟ غیر ہمارا کام کر رہے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں، تو ہم ہی وہ کام کیوں نہ کریں اپنے بھائیوں کے اندر؟ زکوٰۃ، خیرات، صدقات کی رقموں کو ہم ان کے اوپر خرچ کریں، ان کی دوا کا انتظام کریں، ان کی تعلیم کا انتظام کریں۔ یہ کام ہم کیوں نہیں کرتے؟ آج ضرورت ہے کہ اس پر سنجیدگی سے غور بھی کیا جائے، اور جو باتیں بتلائی جا رہی ہیں اس پر عمل بھی کرنے کی بھرپور جد و جہد اور کوشش کی جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم سب لوگوں کی جان، مال، ایمان سب کی حفاظت فرمائے، اور جتنے شرپسند عناصر ہمارے برادران اسلام کے ایمان کو غارت کرنے پر لگے ہوئے ہیں، اللہ سب کو ناکام و نامراد فرما، سب کے دین پر قائم و دائم فرما، اپنی مرضیات کے مطابق چلنا آسان فرما، موت تک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الامي الكريم وعلى اله وسلم تسليما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔